سے اپنے آپ کو اتارا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، شکر کے سجدے کیے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے اے میرے مولا تیرا شکر ہے میں اپنی شہادت گاہ میں آ گیا ہوں، جہاں میرے آشیانے اجڑیں گے میں وہاں پر آ گیا ہوں، جہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا وہ زمین میرے سامنے ہے۔ کسی نے کہا اے آقا حسین اس زمین کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ فرمایا نہروان کی جنگ سے واپسی کے موقع پر میرے مولا علی سرکار میرے بابا میرے ابو میں ان کے ساتھ میں تھا، اسی زمین پر کھڑے ہو کے روئے تھے اور فرمایا تھا بیٹا حسین تو اسی زمین پر بھوکا پیاسا شہید کیا جائے۔ یہ زمین وہی ہے جہاں 72 لاشیں تڑپی ہیں، کتنی؟ بولے بھائی کتنی؟ 72 مرتبہ کربلا میں روز عاشورہ اتارا فاطمہ کے لال نے صدقہ محمد۔ یہ فاطمہ ایک شعر آپ بہت پڑھتے ہیں، وہ شعر کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ بات ختم، سنیں آپ یہ 72 لوگ کہاں کہاں لیٹے ہوئے کربلا میں؟ بتا دوں کہاں؟ اختلاف رہتا ہے، ہماری اپنی سوچ اپنی تحقیق ہے، تحقیق ایسا نہیں کہ بس میری بات حرف آخر ہے، آپ کی ہوگی تو میں قبول کر لوں گا انشاءاللہ، لیکن جو میں نے دیکھا جا کے وہاں پر ہر سال کئی مرتبہ دیکھا، معلوم ہے یہ 72 کہاں کہاں آرام کر رہے ہیں؟ ایک قبر شریف ہے امام حسین سرکار کی جس میں 3 لوگ آرام کر رہے ہیں۔ ایک قبر میں کتنے؟ دائیں طرف مولا علی اکبر ہیں، ہم شکل مصطفیٰ بھی ہیں، ہم شبیہ مصطفیٰ بھی ہیں۔ دائیں طرف مولا علی اکبر ہیں، بائیں طرف مولا علی اصغر ہے، مولا علی اصغر ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ علی اصغر کو بائیں طرف کیوں رکھا گیا؟ تو جواب دیا دل کو دل کے پاس رکھا جاتا ہے۔ ایک قبر میں کتنے ہیں؟ مجھے بولو بھائی، 3 ہے، 3 ایک قبر میں 3 ہیں۔ اس کے قریب میں تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے، ایک جس میں 65 لوگ دفن ہیں، جن کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے یزیدیوں نے، جن کی لاش کو جھولے میں رکھ رکھ کے لا کے دفنایا۔ اللہ اکبر، 65 زہیر ابن قین اسی میں ہے، اسود اسی میں ہے، جیشہ اسی میں ہے، عبداللہ اسی میں ہے، جناب قاسم اسی میں ہے، مخدومہ زینب کے بیٹے جناب محمد اسی میں، 65 وہ مبارک خوبصورت چہرے اسی میں مرجھائے ہوئے ہیں۔ سمجھ لیں کتنے ہوئے؟ سو گئے؟ کتنے ہوئے بھائی؟ 68۔ ایک میں 3 ہے، ایک میں 65۔ کتنے ہوئے؟ یہ آپ جب انٹری کریں گے تو سامنے روضہ حسین ہوگا، دائیں طرف یہ 65 لوگ ہیں، بائیں طرف روضہ حسین سے تقریباً 25 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس میں وہ لیٹا ہے جسے دنیا حبیب ابن مظاہر کہتی ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو بتاتا ان کے مدینے کی بہت ساری باتیں، آپ کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، یہ امام حسین سرکار کی مبارک فوج کے کمانڈر تھے، ان کی قبر شریف یہاں پر ہے۔ اب کتنے ہوئے؟ کتنے؟ مولا حسین کی مدار شریف سے تقریباً 3500 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس قبر میں وفاؤں کا بادشاہ مولا عباس علمبردار لیٹا ہوا ہے۔ مولا عباس لیٹے ہوئے، کون عباس؟ کتنے طاقتور تھے، کتنے لمبے تھے، کتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا، قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ اتنے لمبے تھے کہ کھڑے کھڑے اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا گیا، اور اتنے طاقتور تھے مولا عباس کہ اپنے دشمن کا نام اپنے پیر کے انگوٹھے سے پہاڑوں پہ لکھا کرتے تھے، لیکن ان کی لاش جھولے میں بھر کر کے دفنائی گئی ہے۔ اتنی بڑی قبر ہوتی تھی، بعد میں اس کو مینٹین کیا گیا مولا عباس۔ ان کو جب پانی لانے کے لیے بھیجا تھا مولا حسین نے کہا تھا کسی پر حملہ نہ کرنا، حملے کو روکنا، اٹیک کی پوزیشن میں نہیں، دفاعی پوزیشن میں رہنا۔ تب معلوم ہے کتنے یزیدی مرے تھے؟ حملہ نہیں کیا، ان کے حملے روکے تھے، تب 400 یزیدی مرے تھے۔ ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولے مولا عباس کے نام پر سبحان اللہ۔ حق حسین، مولا حسین، بولے بولے حق حسین، حق حسین، مولا حسین۔ چلیں گے انشاءاللہ کربلا، چلیں گے ساری زمینیں دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک میں 3، ایک میں 65، ایک میں کتنے؟ اب ایک 3500 فٹ کے فاصلے پر مولا عباس ہیں، ان کے مزار پر جو گنبد ہے اس میں 30 ٹن سونا لگا ہوا ہے، اندھوں کو بھی 20-25 کلومیٹر دور سے نظر آ جاتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 70۔ کتنے؟ 70 ہوئے۔ جب آپ انٹری کریں گے میدان کربلا میں تو آپ کو جب آپ ہلا بابل کے علاقے سے آئیں گے تو ایک قبر ملے گی بائیں طرف، خوبصورت گنبد ہے، بڑی کشادہ ہے، اس میں جو لیٹا ہوا ہے اسی کو دنیا حضرت ہور کے نام سے جانتی ہے۔ کتنے ہوئے؟ ہاں اب کتنے بچے؟ ایک۔ وادی شہر کربلا سے باہر نکلو گے، جب آپ نجف کی طرف جاؤ گے تو آپ کو کربلا شریف سے تقریباً 6 یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قبر ملے گی دائیں طرف، اس سڑک کے دائیں طرف۔ اس قبر میں وہ لیٹا ہے جسے مخدومہ زینب کا بیٹا حضرت عون کہا جاتا ہے، اس کو لے کے 72 نفوس
صوفیہ ہیں، اسی لیے آواز آئی تھی بریلی سے، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے کربلا تیری قسمت پہ، ہاتھوں اڑا کے بولو کربلا تیری قسمت پہ، کربلا تیری قسمت پہ، میرا امام کہتا ہے وہ شہید بلا شاہ گلگوں خبا بے کسے دشت غربت پہ، حسین کی محبت کے لیے سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو، انشاءاللہ بولے حسین تمہاری آنکھوں میں رہیں گے، حسین تمہارے دلوں میں رہیں گے، حسین تمہارے جذبات و احساسات کے ساتھ ہوں گے، جہاں تم جاؤ گے تمہارے جانے سے پہلے حسین جائے گا، جہاں تم پکارو گے تمہاری آواز کے نکلنے سے پہلے حسین کی مدد آئے گی، انشاءاللہ دو کام کرتے رہیں گے، سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے۔ بہت ساری باتیں کرنے کی خواہش تھی لیکن میں نے شروع کا بیک گراؤنڈ اتنا زیادہ لمبا ہو گیا کہ بات کی گفتگو نہیں ہو پائی ہے، لیکن ان کا نام ہی کافی ہے اگر ایک مرتبہ زندگی میں زبان پر آ جائے۔ کوئی ایک آدمی ہے جو دربار بیچ میں کھڑا ہو کر کے ایک نعرہ لگائے اور پورا مجمع اس کے نعرے کا جواب دیں اور پھر مجھے اجازت دے۔ کوئی آدمی نہیں ہے؟ اے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سلام، بہت بہت شکریہ۔ میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، ورنہ کربل سے نکل آتا تھا مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمر و یزید، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر۔ حسین کا غم غموں کا امام ہے، اس غم کے پیچھے رہنا، اس غم کو اپنا امام سمجھنا، انشاءاللہ سارے